کیونکہ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے یہ جمعے کا، ہم سب نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ امام ابن جساس رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اور اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ اذان جمعہ، پہلا اذان جو جمعے کا ہوتا ہے، اس کے بعد جمعے کی تیاری کے علاوہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ ان کا حرام اور ناجائز ہوگا۔ حتیٰ یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ اگر اس دوران نکاح بھی کرو گے وہ نکاح بھی باطل ہوگا، اس نکاح سے پیدا ہونے والا اولاد بھی حرام کا اولاد ہوگا۔ ہماری کیا حالت ہے؟ چلو بھائی ابھی امام صاحب خطبہ پڑھنے والے ہیں، چلو بھاگو۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر، آپ کا ہر کام حرام میں داخل ہے۔ سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب نماز خطبہ پڑھنے میں 2-5 منٹ ہوں گے پھر ہم جائیں گے۔ شرم اور حیا کی بات ہے، ایک تو ہفتے میں 1 دن آتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی آخری 10 منٹ میں آتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب پتہ چلا جمعے کا دن ہے، پہلا اذان 1 بجے ہو گیا تو چھوڑ دو۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، جب اللہ کی طرف آپ کو بلائے تو بھاگ کر جاؤ۔ اور ہمارے یہاں خرید و فروخت بھی ہوتا ہے۔ ان دکانداروں سے میں کہتا ہوں جو پہلے اذان کے بعد 10 روپے کا بھی چیز بیچتا ہے وہ ایسا ہے جیسے سور کا گوشت کھاتا ہے، وہ اس کے لیے ایسا حرام ہے جیسے وہ شراب بیچتا ہے، شراب سے 10 روپے حاصل کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو۔ جو اللہ رزق دینے والا ہے وہ اللہ کہہ رہے چھوڑ دو، بدبخت تو نہیں چھوڑ رہے۔ جو اللہ آپ کو رزق دینے والا ہے، جس اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، جو اللہ آپ کے لیے گاہک بیچتا ہے، جو اللہ آپ کو روزی دیتا ہے، وہ اللہ حکم دے رہا ہے میرے بندے وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو خرید و فروخت۔ اور آپ اتنے بدبخت، اتنے بے شرم، بے حیا، بے غیرت ہو کہ نہیں چھوڑ رہے ہو۔ اس اللہ کی اس آیات کو پیٹ پیچھے پھینک رہے ہو، اس آیات کو ٹوکر مار رہے ہو۔ یہی مطلب ہے نا، جب پہلے اذان کے بعد دکان بند نہیں کرتے ہو، خرید و فروخت جاری ہوتا ہے، تو یہی مطلب ہے اے اللہ اس حدیث آیات پر میں عمل نہیں کرنے والا، اے اللہ میں روزی کما رہا ہوں، اگرچہ حرام ہے، اگرچہ شراب کے مانند ہے، اگرچہ سور کے مانند ہے، میں کماؤں گا۔ مجھے 100 روپے کا لالچ ہے، اس قرآن عظیم شان کی اس آیات کا مجھے کوئی خیال نہیں ہے۔ مجھے 150 کا لالچ ہے، مگر اللہ اس عظیم اللہ کے جو ہمیں رزق دے رہے اس کے حکم کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہت ڈرنے کا، یہ جو ہمارا معاشرہ ذلیل ہے، خوار ہے، ہمارے معاشرہ جو بے سکون ہے، بے چین ہے، امن نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کا یہی بنیادی وجہ تو ہے۔ آپ اور سارے مسائل چھوڑا، ابھی بھی آپ کالونی کا چکر لگاؤ، بہت سی دکانیں بھی کھلی ہوں گی، بہت سے لوگ یہ ہوں گے کہ وہ خرید اور فروخت بھی کر رہے ہوں گے۔ ڈر نہیں ہے نا اللہ سے۔ وہ چند 1-2 مہینے پہلے جمعے کا پہلا اذان ہو گیا، قاری صاحب کے گھر میں نمک نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ نمک نہیں تھا۔ اب قاری صاحب کو پتا تھا کہ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید کو بھی چھوڑ دو، فروخت کو بھی چھوڑ دو۔ یہ حکم صرف دکانداروں کے لیے نہیں ہے، یہ گاہکوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ ہمارے لیے لینا حرام ہے، دکاندار کے لیے بیچنا حرام ہے۔ تو قاری صاحب کے گھر میں نمک ختم ہوا، میرے گھر پہ بچے کو بھیج دے کہ تھوڑا سا نمک دے دو، میں حیران ہوا۔ میں نے بولا اللہ اکبر، جن کو قرآن کا پتہ ہے، اللہ کا خوف کا ہے، وہ یہ 10 روپے کا یہ گناہ نہیں کرتے ہیں۔ بعد میں نے قاری صاحب سے پوچھا کیوں خیرت نمک دکانوں میں نہیں تھا یا آپ کے پاس پیسے نہیں تھے؟ کہا نہیں، پیسے بھی تھے، دکانوں میں نمک بھی تھا، مگر جمعے کا پہلا اذان ہو چکا تھا، پہلا اذان ہو چکا تھا، اللہ نے حکم دیا ہے خرید و فروخت چھوڑ دو، اس لیے میں نے نہیں لیا، آپ کے گھر سے میں نے منگوایا تاکہ اللہ کے اس آیات کا خلاف ورزی نہ ہو جائے، تاکہ یہ میرا یہ نمک سور کی گوشت کی طرح حرام، شراب کی طرح حرام نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی یہ باتیں بیان کرنا صرف میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ہی اس منبر پر بیٹھ کر آپ کو سمجھاؤں۔ ابھی آپ جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے، آپ سب کو پتہ چل گیا نا؟ پتہ چل گیا کس بات کا؟ کس بات کا؟
इस बात का कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वज़रुल बै, खरीद और फरोख्त को छोड़ दो। तो अब ये आपका भी फर्ज है कि जो लोग इस पर अमल नहीं कर रहे उनको जाके बता दो कि जिस कुरान पर आपने ईमान लाया है वो अल्लाह कह रहा है वज़रुल बै, खरीद और फरोख्त को छोड़ दो। करोगे इंशाअल्लाह? ये मेरे भाइयों, ये पहुंचाना आपके ऊपर लाजमी है। अगर आप देख आपको पता भी है कि ये बात इस तरह है, फिर भी दुकानदार को नहीं बता रहे हो, तो आप इसमें गुनाहगार होंगे। आप एक दफा बताओ, अमल करना। कोई बदबख्त होगा, कोई अल्लाह का लानती होगा तो अमल नहीं करेगा, नजरअंदाज करेगा। आयात है तो क्या हुआ, अल्लाह का हुक्म है तो क्या हुआ, कस्टमर खड़ा है। तो इस हवाले से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। जो भी लोग यहां पर आप देखो, एक दो ऐसे लोग यहां पर है कॉलोनी में जिनको मैंने बहुत दर्द दिल के साथ बताया कि खुदा के लिए ना करो, खुदा के लिए नहीं होगा आपका कस्टमर खराब। लोगों को पता चल जाएगा कि जुमे का नमाज का टाइम है, दुकानदार ये बेचने वाला ये नमाज जुमा पे गया हुआ है, वो इंतजार कर लेगा, मगर उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। मैं हैरान कि कैसे लोग हैं। उनको बजाते खुद मैंने जाकर कई दफा ये आयात सुनाया है, ये वईद सुनाया है, इस बात से बाखबर कर दिया है कि हराम है आपके लिए। इससे बड़ा बदबख्त कौन होगा यार, जो 100, 200, 500 के लिए अल्लाह के इस अजीम हुक्म को ठोकर मारेगा। तो अल्लाह ऐसे लोगों को आप खुद हिदायत कर दे, वरना इनका मामला है अल्लाह आप खुद जानता है कि इन लोगों के साथ आप क्या करने वाले हो और क्या कर रहे हो। ए अल्लाह वो आपके लिए है। ये तो दुकानदारों की बात हो गई। दुकानदारों के अलावा जितने भी लोग हैं, अगर जुमे की पहले अजान हो गई तो बस आप जुमे की तैयारी शुरू करो। जल्दी जल्दी जाकर गुस्ल कर लो, कपड़े पहन लो, नाखून काट लो, खुशबू लगा लो, कोई ऐसा काम। अगर जुमे का पहला अजान हुआ है, आप घर में बैठकर गपशप कर रहे हो, अल्लाह की लानतें आपके ऊपर बरस रही है। अगर जुमे का पहला अजान हुआ है, आप नमाज की तैयारी के अलावा अगर आप कोई भी नेक काम घर पर बैठकर कर रहे हो, उस नेक काम पर अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर लानतें बरस रही होती है। जब अल्लाह ने कहा सब कुछ छोड़, इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह ने क्या फरमाया? दौड़ लगाओ। क्या फरमाया? ये नहीं कहा कि काम छोड़ के चले जाओ, नहीं। अल्लाह ने फरमाया जब जुमे का पहला अजान हो जाए, जब आपको नमाज के लिए बुलाया जाए, दौड़ लगाओ। और हम जो है ना 5 मिनट बाकी होता है, यूं 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 आहिस्ता आहिस्ता। रास्ते में भी ऐसे बदबख्त लोग भी हैं जो रास्ते में आते हुए घड़ी को देखते हैं, 8 मिनट है खुतबा शुरू होने में या 3 मिनट है खुतबा शुरू होने में, जाकर किसी के साथ गपशप लगाना, चलो 3 मिनट गुजर जाए फिर जाकर खुतबा जैसी शुरू होगा मैं जाऊंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे बदबख्त है। जहां अल्लाह ने कुरान में फरमाया है फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ लगाओ मस्जिद की तरफ, नमाज की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ, वहां ये बदबख्त लोग 5 मिनट पहले आते हैं, 10 मिनट पहले आते हैं, वो भी खरामा खरामा ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली के साथ मैसेज टाइप करते हुए, व्हाट्सएप देखते हुए, फोन पे बात करते हुए। दौड़ लगाओ। तो मेरे भाइयों, इस हवाले से मैं जितना आगे जाऊंगा उतना सख्त होता जाऊंगा, फिर आप लोग खुद हैरान होंगे।